نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الله الذي ظننتم بربكم أرضاكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤتبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں سورہ فصلت سے، اور اس سورہ کا نام سورہ حامیم السجدہ بھی ہے۔ اور ہم نے اب تک یہ ڈسکشن کی ہے سورہ کے بارے میں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ شروع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتاتے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر کچھ آیتوں کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب یعنی کہ جو دنیا کیسے بنی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ زمین کیسے بنی ہے، یہ آسمان کیسے بنے۔ اور اس بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو اور غور کرو، یا زمین کی طرف دیکھو اور غور کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیزیں بنائی کیسے گئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، ہم نے وہ کوئی سورہ میں دیکھے ہیں، اور بھی ڈیٹیل میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کچھ ڈیٹیل میں دیکھا ہے ابھی تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ پہلے قطرے سے یہ بنتا ہے، علق بنتا ہے، علق سے بچہ بنتا ہے، بچے سے ہم نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ وہ سارے سٹیجز ایک بتائی بھی ہیں۔ اسی طرح سے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا بنائی کیسے گئی تھی، کتنے سٹیجز میں بنی تھی، آسمان کتنے سٹیجز میں بنا تھا، آسمان پہلے تھا کیسا، تو یہ سب ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں۔ اور ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں بتائی ہوئی ہیں۔ آج ہماری جو سائنٹیفک نالج ادھر تک نہیں پہنچی، لیکن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر اتنی سائنٹیفک نالج جمع ہو جس سے یہ چیزیں واضح ہو جائے۔ لیکن قرآن ہمیشہ سچ رہے گا۔ یہ آج ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا
चार स्टेजेस में, जमीन चार स्टेजेस में बनी थी, आसमान दो स्टेजेस में बना था, टोटल 6 दिन लगे, मतलब 6 स्टेजेस लगे। तो आज हम इससे शायद उस तरह से ना कनेक्ट कर पाए जिस तरह से आगे जाकर जब साइंटिफिक नॉलेज पे आगे देखे जाएंगे, देखो कुरान में ये तो इतने टाइम पहले ही लिखा गया हुआ था। तो ये लोगों के लिए साइन बन जाता है कि वो इस किताब को माने। जिस तरह से आज हम एक बच्चे की डेवलपमेंट देखते हैं, हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से डेवलप हो रहा है, और हम कनेक्ट कर सकते हैं कुरान में लिखा हुआ है ये कुरैश नहीं इस तरह से कर पाएगा जिस तरह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमारे लिए ये आयत है, हमारे लिए ये मुआवजा है कि कुरान में ये चीज लिखी गई हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से ये जमीन किस तरह से बनाई गई, या आसमान किस तरह से बनाया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी डिटेल्स बताते। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक वार्निंग देते हैं सूरा के अंदर। वो कहते हैं अगर अभी भी ये जानने के बाद भी लोग मुड़ गए तो उनके ऊपर एक अजाब आएगा जिस तरह से अजाब आया था आद और समूद पर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दो दो कौमों को थोड़ा डिस्क्राइब भी किया था कि किस तरह से एक कौम थी, वो अपने ताकत के नशे में, अपने किबर, एक किबर था उनको अपनी ताकत का, कि हमारी ताकत सबसे ज्यादा है, हमारे हमसे कोई ताकतवर नहीं है तो हमें कौन हरा सकता है, हमसे कोई ताकतवर नहीं है तो मतलब कि हम ही सही राह पर है। वो अपनी ताकत के नशे में वो बस अंधे हो गए हुए थे। और दूसरी तरफ एक एक कौम थी जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनको उनको हिदायत भेजी, लेकिन उन्होंने अंधापन चुना। उन्होंने उस कौम ने अपने लिए अंधापन चुना। और हमने इस कौम के बारे में भी, हम जब सूरह शम्स पढ़ रहे थे तो कहा था कि इनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक मुअज्जा भेजा था। और ये मुअज्जा आने के बाद भी इन्होंने क्या चुना, अपने अपने तौर तरीके चुने, कि हमें अपने तौर तरीके प्यारे हैं, हम अपनी जिंदगी के तौर तरीके प्यारे हैं, हम जो हर रोज करते हैं हमें वो प्यारा है, जो हमारा दिल चाहता है हमें वो ज्यादा प्यारा है हिदायत से। तो दो किस्म के लोग बताए। और ये एक हाईलाइट भी कर रहा था कि कुरैश के अंदर लोग किस तरह से थे, तो ये दो लोग इस तरह से हाईलाइट भी किए हुए। और आज भी इसी तरह के दो लोग होते, एक होते हैं जो जिनको सच बताया जाए तो वो अपनी ताकत के नशे में, और जरूरी नहीं कि ये एक पॉलिटिकल ताकत हो, ये भी हो सकता है कि आपने यानी कि कोई बड़ा हो, वो सोचता है कि ये छोटा मुझे कैसे बता सकता है, वो भी एक ताकत का नशा है। और कुरैश में भी ऐसे ही लोग थे, वो कह रहे थे ये हमारे बीच में पला बड़ा है, कल का बच्चा आके हमें बताएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे, उनके चचा थे, उनके ताए मामे सब थे, कहते कल का बच्चा हमें आके बताएगा। तो उनका एक ताकत का नशा ये था। और कई लोग थे जो पहचानते थे कि ये सच है, लेकिन फिर भी वो लेना नहीं चाहते थे। वो कहते थे नहीं, हमारे तौर तरीके हमें ज्यादा प्यारे, हमारे बाप दादा के जो रास्ते थे वो हमें ज्यादा प्यारे हैं। और वो इसलिए नहीं आते थे। और आज भी दुनिया में ऐसा ही है, कोई किबर से नहीं आना चाहता, तो किसी को जो तौर तरीके वो जो जिनको पकड़ के बैठे हुए उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि ऐसे इन दो कौमों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक जिल्लत भरा अजाब भेजा। और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इनका अजाब भी कैसा था इन दोनों का। लेकिन साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी कहा कि जब ये खुदाई अजाब आते हैं, ये खुदाई अजाब आते हैं, तो इसमें जो ईमान वाले होते हैं और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, दोनों इकट्ठे, ईमान वाले और अच्छे काम करने वाले जो होते हैं वो बचाए जाते हैं, वो नहीं पिसते खुदाई अजाब में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बाहर निकाल देता है। और अभी तक आयतों के अंदर जो अजाब का एक एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, वो सिर्फ
تھا ڈسکرپشن کہ دنیا میں جو ان کا عذاب شروع کیسے ہوتا ہے، کہ دنیا میں کس طرح کا عذاب آیا ان کے اوپر. ابھی جو آگے آنے والی آیتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کچھ آخرت کا حال بتانے والا ہے اللہ سبحانہ. تو آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے انشاءاللہ سورہ آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کے پاس. آگ کے پاس اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے. وہ فہم یوزعون، مطلب کہ جمع کر دی جائیں گے، اور پھر وہ ان کو جمع کر اکٹھا کیا جائے گا. یو شروع جمع کرنا، اور یوزعون اکٹھا کرنا، جیسے کہ ان کو کھڑا بھی کیا جائے گا، ایک طریقے سے کھڑے کیے جائیں گے، ان کو سب کو آگ نظر آئے گی. اور یہاں پر ایک اہم چیز جو سوچنے والی ہے. ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی بات کر رہا تھا وہ کافر تھے، کافر تھے، کافر تھے. لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ٹائٹل چینج کر دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ اعداء اللہ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے. یہ صرف کافر نہیں رہے، یہ اللہ کے دشمن ہے. یہ جو کبر میں تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہی کبر کر رہے تھے، اور دوسرے جن کے پاس ہدایت آئی اور اس پہ عمل نہ کیا، ہدایت کو سیریسلی نہیں لیا، اندھا پن چنا، اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے. اور یہ آگ کے پاس جمع کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب اکٹھے کر کے ان کو آگ کے پاس دکھایا جائے، ان کو دکھایا جائے گا کہ ان کا عذاب کیا ہونے والا ہے. ایکسپیرینس کرنے سے پہلے دکھایا جائے گا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا آگ کے پاس. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اور جب تک وہ لائے جائیں گے، اور جب تک وہ آئیں گے. اور یہاں پر جو اذا ما جاءوها ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ ایک اندیشہ ہے کہ ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے، یہ آنا نہیں چاہتے، ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے. جو لینگویج پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایکسٹرا ادھر ایکسٹرا ورڈز ڈالے گئے ہیں، ما جاءوها، تو یہ جو ایکسٹرا ہے وہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ خود آنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی لائے جا رہے ہیں. تو جب تک یہ لائے جائیں گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو گواہی دیں گی ان کے سمعہم، ان کی جو سننا کیا ہوتے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کی کھال، بما کانوا یعملون، اس بارے میں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. آنکھیں، کان، اور ادھر کھال کی بات ہو رہی ہے. آپ سوچو کہ یہ جو آپ کے جسم کے اجزاء ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت کی طرح دی ہوئی. آنکھیں امانت، کان امانت، آپ کی کھال امانت. اور ہمیں جب امانت ہوتی ہے، اور اگر اس امانت کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال اس طرح سے کرنا ہوتا ہے جس طرح سے دینے والے نے کہا ہوتا ہے. دینے والا اللہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ اس کا استعمال کس طرح سے کروں، لیکن انسان نہیں استعمال کرتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو جب گواہی دے رہے ہیں آپ کے خلاف، یہ جو پارٹس ہیں ہماری باڈی کے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے. آخرت میں ان کو بولنے کی اجازت مل رہی ہے. یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ جو ہمارے جسم کے اجزاء ہیں، لیکن ان سے کروایا جا رہا تھا. آپ ایک بار سوچو اس بارے میں کہ جب پہلی بار آپ کچھ غلط کام کرنے جاتے ہو، تو جب غلط کام کرنے لگتے ہو تو
دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لگتا ہے کچھ غلط کیا ہے. جب پہلی بار کوئی چوری کرتے ہیں، جو بے شک چھوٹی سی چیز ہو، کہ آپ گروسری اسٹور سے کوئی جا کر کسی نے چاکلیٹ اٹھا لی، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جب تک دکان سے باہر نکل جائے. باہر نکل کے بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کہیں ہم بچ گئے، ہم نکل گئے. لیکن جو کہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جو آپ شروع شروع میں ایک انسان ہڑبڑا رہا تھا، وہ آپ کا جسم آپ کو روکنے کے لیے کام کر رہا تھا. اور یہ کوئی بھی غلط کام لے لو، جب ایک جب کوئی نامحرم مرد کسی کو ایک ہوس سے چھوتا ہے پہلی دفعہ، کوئی بھی غلط کام لو، آپ کو شروع میں لگے گا آپ نے بہت غلط کیا ہے. جب پہلی بار کسی ایک کام غلط کرنے کے لیے غلط چیز کوئی جھوٹی گواہی دی ہو، آپ کا دل کا دھڑکن تیز ہوگی کہ پکڑے نہ جائیں، جھوٹ پکڑا نہ جائے. دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے کئی لوگوں کو. تو آپ کا جسم آپ کو روکنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کا اندر جو آپ کے اجزاء ہیں آپ کو روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان ایک بار کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، وہ جیسے وہ پنجابی ہے چاکا اتر گیا، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. دبایا آپ نے، جو کرنا چاہتا ہے کیا. اس کو سوچنے کے لیے آپ یہ بھی سوچیں کہ کسی کو جب، ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی نے کڈنیپ کیا ہوتا ہے کسی کو، تو شروع میں وہ بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے، ہاتھ پیر مارے، ہاتھ پیر مارے، ہاتھ پیر مار رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر اگر ظلم کیا جائے کیا جائے کیا جائے، ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کو بھی پتا ہے انہیں کہیں نہیں جانا، ظلم ہوتے رہنا ہے. تو یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، جو کروانا چاہتے ہیں کروائیں، کہیں جان نہیں سکتے ابھی کے لیے. تو اسی طرح سے آپ نے دبا دیا ہو کہ بھائی کرنا تو یہی ہے. ابھی دل، ہاتھ کانپتے نہیں ہے غلط کرنے سے، یہ بہت کر چکے ہیں، بہت دبا چکے ہیں. لیکن ابھی ابھی ان سب کو بولنے کی، یہ لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. آنکھ، کان، ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے جب تک یہ لائے جائیں گے. اس کو دو طریقے دیکھنے کے، ایک یہ تھے کہ جب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے تب بولنا شروع ہو جائیں گے یہ لوگ. ایک ہے جب آپ رستے میں ہو، آگ کی طرف لائے جا رہے ہو، آنکھ، کان اور جب کی کھال آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یاد کرا رہے کیا کیا تھا تم نے. زبردستی لائے جا رہے ہو، اور آپ کی آنکھ آپ کو بتا رہی ہے، آپ کے کان آپ کو بتا رہے ہیں، جو زبردستی ان کو چیزیں سنوائی گئی تھی جو ان کو سنی نہیں چاہیے تھی. کوئی دو لوگ باتیں کر رہے تھے، اپنی پرسنل باتیں، ان کی باتیں سن رہے تھے، جب چگلیاں سن رہے تھے، جب غلط غلط چیزیں سن رہے تھے. آپ کی آنکھ بول رہی ہے کہ مجھے وہ چیزیں دکھائی گئی جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی. یہ آنکھیں استعمال کی گئی تھی کہ میں ایک الگ جنس کے، میں اگر مرد ہوں تو عورت کو میں گھور کے دیکھوں، ہوس سے دیکھوں. آنکھیں بولیں گی کہ اس نے مجھے دوسرے یعنی کہ جنس کو، یعنی کہ ایک آدمی ہے تو عورت کو، عورت ہے تو مرد کو مجھے گھورنے پہ مجبور کیا تھا. کسی کی ذاتی چیزیں پڑی تھی جس سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اپنے ہی گھر کے اندر، جا کے کھول کے دراز کے اندر اس کی ذاتی چیزیں مجھے دیکھنے پہ مجبور کیا. کسی کی انفارمیشن دیکھنے پہ مجبور کیا، کسی کے میسجز دیکھنے پہ مجبور کیا، کسی کی فوٹوز دیکھنے میں مجبور کیا جب میرا حق نہیں تھا دیکھنے کا. سوچو آپ کی کھال بول رہی ہوگی کہ میں نہیں چھونا چاہتی تھی اس نامحرم کو لیکن چھوا میں نے. میں کسی کی ذاتی چیزوں کو نہیں چھونا چاہ رہی تھی لیکن چھوا، مجھے زبردستی اس کو چھونے پہ مجبور کیا، مجھے چوری کرنے پہ مجبور کیا.
تو کوئی کہے گا مجھے قتل کرنے پہ مجبور کیا، کوئی کہے گا مجھے ظلم کرنے پہ، ہاتھ اٹھانے پر، ناحق ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا۔ تو یہ ساری چیزیں گواہی کے طور پہ بولی جا رہی ہوں گی، یہ کام کیے تھے اللہ سبحانہ بما کانوا یعملون، اور یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ جو یہ لوگ کرتے تھے۔ ان وقت کے بارے میں سوچو کہ اپنی ایک، جب لوگوں کے بیچ میں ہونے پہ ہمت نہیں ہوتی کئی چیزیں کرنے کی، لیکن جیسے ہی گھر پہنچے تو موبائل پہ ہیں یا کی بورڈ پہ سوشل میڈیا پہ جا کے جب پھر ایک انسان کے اندر ایک احساس آتا ہے کہ ابھی بے خوفی کا، بے فکری کا احساس آتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہادر سوچنے لگتا ہے، اور پھر وہ چیزیں ایسی لکھتا ہے یا ڈالتا ہے میسیجز میں یا سوشل میڈیا کے اوپر، جو کسی اور پر ظلم ہو، کسی اور کی چیزیں کہ ان کی عزت برباد کرنے کے لیے ہو۔ اب وہ چیزیں کرتے ہو جو آپ کے اندر فزیکلی کرنے کی طاقت نہیں ہے، دنیا کے سامنے ایک اچھا انسان، مقدس انسان بن کے گھومتے، لیکن جیسے دروازے بند ہوتے تو اپنا اصل روپ باہر آتا ہے، چاہے وہ اکیلے میں ہو یا اپنے گھر والے پر ہو۔ باہر لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتا ہے، بھیگی بلی بن جاتا ہے، لیکن گھر پہ آ کے طاقت دکھانی ہے کئی لوگوں کو ہوتی، ان کو دبا سکتے ہیں، باہر نہیں پہنچ کر سکتے۔ تو یہ جو انسان کے اندر فرق ہوتا ہے نا کہ وہ گھر پہ کیسا ہے، باہر کیسا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، چاہے میں اندر ہوں یا باہر ہوں۔ ہونا اس طرح سے چاہیے کہ آپ جس طرح سے گھر پہ ہو اور جس طرح باہر ہو، اس میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ انسان پرائیویٹ میں کیسا ہے اور پبلک میں کیسا ہے، اس میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو پتا ہے کہ اللہ مجھے ہر موقع پہ دیکھ رہا ہے، ہر موقع پہ میرے عمل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، کوئی اس کا گواہ بنتے جا رہا ہے ہر موقع پر۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور یہ لوگ کہیں گے اپنی کھال کو، لِجُلُودِهِمْ اپنی کھال کو کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اپنی خال کو کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تمہارا خیال رکھنے پہ کتنا ٹائم گزارا تھا، تمہیں چمکانے میں، تمہیں اچھا دکھانے میں کتنا ٹائم لگایا تھا، اور آج تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قالو، تو خال کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، اور یہ وہ ہے جو کسی کو بھی بلوا سکتا ہے، جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، کسی کو نہیں، ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، کل شیء، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے ہی تمہیں پہلے بنایا ہے، اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کے پاس ہی تم واپس جا رہے ہو۔ مطلب کھال بھی بتا رہی ہے کہ دیکھو وہ ذات نے مجھے بلوایا ہے، وہ ذات نے مجھے بلوایا ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، جس کے پاس تم واپس بھی جا رہے ہو۔ تو آج میرے پر تمہارا، میرے کے اوپر کوئی روب نہیں ہے، آج صرف اللہ کی چلنی ہے، اور صرف ہمارے جسم کے اجزاء نہیں ہے جو جو گواہی دینے والی چیزیں ہوں گی،
اور بھی ہم لوگوں نے پہلے سورہ میں پڑھا ہوا ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو گواہی دے گی. ہم زلزال میں پڑھ رہے تھے، سورہ زلزلہ. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی کہانیاں بتائیں گی، یہ زمین اپنی کہانیاں بتائیں گی. وہ سارے ظلم جو زمین پر ہوئے اور کسی نے اس کا حساب نہ لیا، جو معصوموں کے قتل ہوئے تھے، یہ زمین اس کے بارے میں بتائے گی. جو معصوموں کو مارا گیا تھا، چاہے ہاتھ اٹھا کے مارا ہو یا ویسے مارا ہو یا جان سے مارا ہو، ناحق مارا ہو، یہ زمین اس کی گواہی دے گی. بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے ہسٹری بدلنے کی کوشش کی، ہسٹری بدلنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو مسیحا دکھانے کی کوشش کی. ان کی کہانیاں ایکسپوز ہوں گی. تو یہ زمین بتائے گی اپنی اس دن سٹوریز. زمین گواہی دے رہی ہے، آنکھیں گواہی دے رہی ہے، کان گواہی دے رہے ہیں، کھال گواہی دے رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں گواہی دیں گی. ہم نے لیکن ابھی ان چیزوں کی ڈسکشن کی ہوئی ہے، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے، آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، نہیں نہیں، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. تو تم نہیں چھپا رہے تھے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ، تو تم نہیں چھپا رہے تھے، تم ان کو کور اپ نہیں کر رہے تھے. أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، کہ وہ تمہاری گواہی لے رہے ہو، مطلب کہ تمہارے خلاف گواہی ریکارڈ کر رہے ہو. سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہاری جو کان ہے، جو آنکھیں ہیں، جو تمہاری کھال ہے، تم ان کو روک نہیں رہے تھے کہ وہ تمہاری گواہی ریکارڈ کریں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ برا کام کرتے ہو تو آپ دنیا کی نظروں سے بچتے ہو. دنیا کی مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میں کسی کے موبائل کے اندر اس کے میسیجز دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہ لے. میں یہاں چوری کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. میں اس کے بارے میں چگلی کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. میں گھر کے اندر شیر بن رہا ہوں اور گھر پہ جا کے یہاں وہاں سب کی لان تان ہاتھ پر اٹھا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، باہر والے نہ دیکھ لے کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں گھر کے اندر. تو دنیا کی نظر سے بچ جاتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ تم لوگ اپنے جو آنکھ اور کان اور کھال کو نہیں روک سکتے تھے گواہی لینے سے. دنیا کی نظروں سے بچ رہے تھے، ان کی گواہی سے بچ رہے تھے، لیکن پھر بھی تمہاری گواہی لی جا رہی تھی. تم سوچتے تھے کہ یہ تو میرا ہی حصہ ہے، یہ تو وہی کریں گے جو میں چاہوں گا، یہ تو وہی دیکھیں گے جو میں چاہوں گا، یہ وہی سنیں گے جو میں چاہوں گا، یہ وہی محسوس کریں گے جن کو میں چھوؤں گا. صرف اتنا نہیں سوچتے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ سوچتے تھے، ازیوم کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اللہ لا يعلم كثيرا، اللہ بہت کچھ نہیں جانتا جو میں کرتا ہوں. یا بولا جائے کہ یہ سوچتے یہ تھے کہ اللہ یہ نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں جو اللہ نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں دھیان دیں گے؟ ان کے پاس تو بڑی بڑی چیزیں ہیں خیال رکھنے کے لیے. کیا اللہ واقعی میں دیکھ رہے، واقعی میں سن رہے؟ میں ہر چیز تو اچھی کر رہا ہوں، یہاں میں یہاں وہاں غلط کر رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، نظر انداز ہو جائے گا. اللہ دیکھے گا میں نے کتنے پیسے دیے چیریٹی میں. اللہ دیکھے گا میں نے آج اٹھ کے فجر پڑھ لی. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، فجر پڑھ لیے تو باقی دن کی جانے دو. کیا میں یہ غلط کام اس بار کر لیتا ہوں، پھر توبہ کر کے واپس آ جاؤں گا. یہ سب سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں.
تو سب نہیں سوچتے، مطلب لوگوں کے ذہن میں آتی. آپ سوچو کتنی بار آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں یہ غلط کام کرتا ہوں لیکن میں پھر توبہ کر لوں گا. کتنی بار انسان توبہ واقعی میں ہی کرتا ہے غلط کام کرنے کے بعد. توبہ میں تو ایک کلوز بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ چاہنا کہ میں واپس جاؤں گا. جب توبہ کرو، توبہ کے وقت دل میں ہو کہ اس گناہ کے بعد واپس نہیں جانا. لیکن کتنے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے تو جانا ہی ہے واپس. انسان کا پھسلنا الگ، لیکن آپ کی اس ٹائم پہ نیت کیا ہے توبہ کرتے ہوئے؟ میں نے جانا ہی نہیں اس کے پاس واپس. لیکن کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں سوچتے ہوئے کہ ہاں واپس جانا ہی ہے. پھسلنا الگ چیز ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. توبہ کرتے ہوئے کیا انسان کی سوچ ہوتی. تو یہ ہے لیول کہ کیا یہ لوگ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ذہنوں میں دیتے ہیں جب دنیا میں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہ جو تمہاری ازمپشن تھی، جو تم اپنے رب کے بارے میں سوچتے، یہ تمہارے جو اندازے تھے، یہ جو تمہاری سوچ تھی تمہارے رب کے بارے میں، اسی نے تمہیں برباد کر دیا. بربکم ارداکم، اسی نے تمہیں برباد کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم بن گئے ہو خسارے والوں میں سے. یہ سوچ کہ میں طاقتور ہوں مجھے کوئی برباد نہیں کر سکتا، یہ سوچ کہ میرے عمل کا کوئی حساب لینے والا نہیں، یہ سوچ کہ جو میں نے چاہنا ہے مجھے وہی کرنا ہے، یہی لوگوں کی بربادی بن گئی. یہی چیزیں بربادی کی کارن بن جاتے ہیں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. تو اگر آج یہ سہے بھی، آج یہ صبر سے سہ بھی جائے جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تب بھی عذاب، تب بھی آگ ہی ان کا گھر ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اور اگر آج یہ راضی کرنے کی کوشش کرے، آج یہ ایک فیور مانگنے کی کوشش کرے، فما هم من المعتبین، تو یہ فیور ملنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یہ راضی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے دشمن ہے، یہ جو کافر ہے اللہ کے دشمن ہے، آج یہ اگر صبر کر لے آگ کے اندر، آخرت میں عذاب میں، آخرت کے اندر یہ لوگ اگر صبر بھی کر لیں تب بھی آگ ان کا گھر ہے. اور اگر یہ معافیا بھی مانگے تب بھی آگ ان کا گھر ہے. آخرت میں پہنچنے کے بعد، عذاب ملنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا. ہم نے اس چیز کی ایک جھلک سورہ غافر میں بھی دیکھی تھی، آیت نمبر 49 اور 50 میں، جہاں پر دوزخ کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور وہ دوزخ کے دربانوں کی طرف بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہمارے پر ایک دن کا عذاب کم کروا دو گے، ایک دن کا عذاب کم کروا دو گے. اور وہ دوزخ والے بولتے کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا تمہیں سچ بتانے والا؟ وہ کہتا آیا تھا. تو کہیں گے پھر ٹھیک ہے، تڑپو. آخرت میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ چانسز کے بارے میں سورہ انعام میں بھی بات کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ سیکنڈ چانس تمہیں مل بھی جائے نا تو تمہیں پھر کفر کرنا ہے، تم نے اپنے طور طریقوں پہ پھر واپس چلے جانا ہے اگر سیکنڈ چانسز تمہیں مل بھی جائے.
یہ ایسے ہی آپ سمجھ لو کہ میں فون استعمال کرنے کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں نے اپنی گاڑی بھی ریپیئر کری، واپس میں نے ڈرائیونگ شروع کر دی ہے، لیکن ابھی بھی فون استعمال کر رہا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے۔ ابھی تو میں ایکسیڈنٹ سے گزرا تھا، اتنے بڑے نقصان سے گزرا تھا، لیکن میں پھر فون استعمال کروں گاڑی چلاتے ہوئے۔ اسی طرح سے لوگ اگر مر کے واپس زندہ ہو جائیں یا جہنم اور جنت بھی دیکھ آئیں، تو جو پہلے کفر کر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں واپس کفر پہ چلے جائیں گے۔ وہ سوچیں کیا واقعی ہم نے یہ چیز جہنم اور جنت دیکھی تھی؟ کیا وہ اصل تھا یا صرف ہماری آنکھوں کا دھوکا تھا؟ کیا امکانات ہے کہ وہ اصل میں چیز ہو سکتی ہے؟ لاجکلی سوچنا پڑے گا، ایسا کیا واقعی میں ہو سکتا ہے؟ کیا چانسز ہے کہ یہ ہو جائے؟ ہمیں تو صرف اپنے ذہن کو فالو کرنا ہے، لاجک کو فالو کرنا ہے۔ تو جب اس کے چانسز ہی اتنے لو ہے کہ جنت یا ہو یا جہنم ہو، ٹھیک ہے اپنے طور طریقوں واپس چلے جاؤ۔ یا یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہم ایک بار جا کے دیکھ چکے ہوئے جنت اور جہنم، ادھر جا کے ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا، ہم نے چانس مانگا تھا، ہمیں مل گیا تھا، تو واپس مانگ لیں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، واپس مانگ لیں گے چانس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے تو پوری طرح سے سمجھتا بھی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان میں سے نہ بنے، ہم ان میں سے نہ بنے جو سیکنڈ چانس ڈھونڈ رہے ہو خدائی عذاب آنے کے بعد۔ ہمیں ان میں سے بننا ہے جو اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو پہلے ہی درست کر لے، جس سے پہلے وہ خدائی عذاب آ جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو حساب کے لیے خود کھڑا کرنا ہے، جس سے پہلے ہمارا کھڑا کیا جائے ہمارا حساب لینے کے لیے۔ ہر ایک برا عمل جو ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایک توبہ کا پلان ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا، جس کے اوپر ظلم کیا اس سے معافی مانگنا، ایک پلان ہونا چاہیے کہ اس کو ریپلیس کیسے کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپاہج ہے، اس کا مذاق اڑائے، تو پہلے تو احساس کرنا کہ مذاق اڑایا ہے، اللہ سے توبہ کرنا، اگر ہو سکے تو جس کا مذاق اڑایا اس سے جا کے معافی مانگنا، اور ریپلیس اس طرح سے کرنا کہ جانا اور کسی، یہ سینٹرز ہوتے ہیں ڈسیبلٹی سینٹرز ہوتے ہیں، جا کے ادھر کچھ دنوں کے لیے جا کے والنٹیئر کرنا، جا کے ان کی کوئی مدد کرنا جس طرح سے کر سکے۔ یہ سن کر تو سوچ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو یہ آتا بھی ہے خیال کہ یہ باتیں تو، یہ کیا عجیب باتیں لگ رہی ہیں، کون اتنی محنت کرے گا کہ کسی سینٹر میں جا کر والنٹیئر کر لے گا، کسی اپاہج کا خیال رکھ دے گا؟ لیکن یہ جان لو کہ یہ اگر آپ کرو گے تو یہ ایک بہت چھوٹی قیمت ہے، یہ بہت تھوڑی محنت ہے اس عذاب کے مقابلے میں جو نصیب بن سکتا ہے۔ تو اپنے معاملات ابھی ٹھیک کرنے، اپنے آپ کو حساب کے لیے خود کھڑا کرنا ہے، اپنی توبہ کا پلان خود بنانا ہے، اس کے لیے محنت خود کرنی ہے، انتظار نہیں کرنا کہ میں جب موقع آئے گا تب میں کروں۔ موقع ڈھونڈنے ہیں، موقع کا انتظار نہیں کرنا۔ اور ایک عالم ہے، وہ اپنی کتاب اس نے لکھی تھی، تو اس نے اس بارے میں لکھا ہوا تھا، یہ جو ہم آنکھ سننے اور جو بات کرتے کھال کی، تو یہ اس نے اپنی یعنی کہ ایک جیسے رائے لکھی ہوئی، تو وہ اس نے کہا یہ ہے کہ اکثر جو پرابلمز ہے نا وہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ ایک چیز کو
पसंद नहीं करते। फिर इंसान कहता है चलो मुझे जरा देखने तो दो पहले उसको कि वो बुरी चीज है क्या। एक अंदर ही दिल के अंदर होता है कि कम से कम देखना तो चाहिए। फिर इंसान उसको देख लेता है। देखने के बाद पहले चीज बहुत गलत लग रही होती है, उसके बाद ठीक है ऐसा भी होता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर लेता है इंसान। इंसान फिर एक्सेप्ट करने के बाद फिर कहता है चलो एक बार ट्राई करके तो देख ले। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। एक दो बार ट्राई कर लेते हैं तो फिर उसको अपना लेते हैं। अपना लेते हैं फिर वो आदत बन जाती है। फिर उस गलत चीज को उसका दिफा भी करने लग जाते, डिफेंड करने लग जाते हैं कि ताकि कोई उनको रोके ना, कोई इस चीज को गलत ना कहे। सफर शुरू हुआ था कि मैं जरा देख लूं, और खत्म हुआ कि वो आपका हिस्सा बन गया हुआ था। वो आपका हिस्सा बन गया हुआ था। वैसे तो ये इंग्लिश में वो फ्रेज थोड़ा सा बहुत इजी आता है कि सफर शुरू हुआ था लेट मी सी, और खत्म हुआ दिस इज मी। कि मैं जरा देख लूं, उससे शुरू किया था सफर, गलत चीज को देख लूं, और सफर खत्म हुआ कि ये मैं हूं। मैं जरा देख लूं से ये मैं हूं। और शैतान भी इसी तरह काम करता है। शैतान किसी को बहकाने के लिए इसी तरह काम करता है। वो आपको वाजे नहीं कराता देखो कितनी बड़ी जंप मारने लगे हो, आज आप इस चीज को नफरत करते हो और कल आपका हिस्सा बनी, ऐसा नहीं होता। शैतान बड़े ही इनके हल्के हल्की कदमों, छोटे छोटे कदमों से इंसान को गलत की तरफ लेके जाता है, जो उसके जो उससे नजरअंदाज उससे नहीं, उसको खुद ना पता चलता हो कि वो खींचते हुए चले जा रहे हैं गलत की तरफ। और ये अल्लाह का कलाम है, इससे जुड़ना है, अल्लाह के बारे में, अल्लाह को समझना, अल्लाह के कलाम को समझना है, वही है जो फिर मदद कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम लोग इधर ही आज की क्लास थोड़ा सा पॉज करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और क्या बोला है जो अल्लाह के दुश्मन है उनके बारे में। तो अगर किसी को कोई सवाल है इससे स्टार्ट करते हैं, वरना उमा आप कुछ शेयर करना चाहते हो, बिस्मिल्लाह आप स्टार्ट कर सकते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आज की क्लास सुन रही थी तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे, लेकिन उनका कोई, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हम कोई हदीस या सुन्नत किसी को बतानी हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ नहीं थे हम, यही के बड़ों ने यही समझाया था, और अब जब हमने कुरान पाक में सुना है कि ये जब हम गलत रास्ते पे पड़ते हैं तो स्टार्टिंग छोटी छोटी चीजों से होती है। और एक दफा अगर फैमिली वाइज भी ले, कोई बच्चा चीज पकड़ता है तो असल में वो चोरी है, चाहे मार्केट में हो चाहे हम बाहर हो किसी के घर में हो। तो तब हम खुशी खुशी बताते हैं कि ये बच्चे ने पकड़ी है, फिर उसके बाद बच्चा बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, बच्चे को आदत पड़ जाती है। तो हमें स्टार्टिंग में ही उसे रोकना है, और स्पेशली अल्लाह ताला का नाम लेके, अल्लाह के नाम का डर डाल के तो बच्चे को रोकना है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि हम लोगों का जब क्यामत के दिन मैशर के रोज आ, हाथ, कान, आंखें, ये सब कुछ बोलेंगी। इन्होंने जो देखा वो सही था या गलत था वो सब बोलेंगी। तो इसका भी बड़ी अच्छी तरह से आज कुरान पाक के हिस्से से हमने समझा है
کہ ہر چیز نے ادھر گواہی دینی ہے، بولنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مانتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا اس چیزوں کو حکم ملے گا اور یہ بولیں گی۔ ہم لوگ یہ خیال میں مت رہیں کہ ایک گناہ کیا ہے تو اس کی بھی سزا وہی ہے، اور دوسرا بھی کر لے، تیسرا بھی کر لے تو سزا تو ملنی ہے۔ یہ بہت سے آج کل کے دور کی نا سوچ ہے، تو ہمیں ہر گناہ کی سزا ملنی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ تین چار گناہوں کی سزا ایک ہی بار میں ملے گی، جیسے کہ ہمارے دور میں ہے کہ پھانسی ملی، انسان ختم ہو گیا، اس کی تکلیفیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ آخرت میں یہ حساب نہیں ہے، اور چیزوں کو بار بار سزا ملنی ہے، اور ہمیں اس چیز کا خوف اپنے آپ کو دلانا اور دل میں رکھنا ہے۔ میرا یہی ہے آج کا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بس ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ریفرنس پتا ہونا کسی چیز کا، ظاہر سی بات ہے کسی اور کو بتانے کے لیے، لیکن ریفرنس پتا ہونا یہ خود کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اب مجھے کوئی ویسے بتایا آ کر کہ تمہارے آنکھ کان، تمہاری جو کھال ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دے گی تو غلط کام نہ کرو، تو 2 منٹ کے لیے اس کی بات سن کے تو میں کہوں گا اس کو کیسے پتا؟ شاید ہوں ہو یا شاید نہ ہو، تو میرا خود بھی اس بات پر اس طرح کا ایمان نہیں ہے، تو میں غلط تو کرتے جا رہا ہوں۔ وہ میرے وہ میرے عمل کو ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے خدا یہ بول رہے کہ یہ چیزیں بولیں گی، ہوں اب فرق آ جائے گا، آنا چاہیے، فرق آنا چاہیے۔ آنا چاہیے۔ ابھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی سوچ ہے، یہ کسی کی رائے نہیں ہے، یہ کوئی آپ ہوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ آپ کو پیدا کرنے والا بول رہا ہے کہ میں بلواؤں گا۔ جہاں جہاں تمہارا غلط ہاتھ بڑھے گا، جس کو تم چھو گے، یہ تمہاری کھال ہے، کھال تو ہر جگہ ہے، چہرے پر ہے، جسم پر ہے، ٹانگوں پر ہے، ہاتھ پر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے تم ان چیزوں کو روکتے نہیں تھے گواہی لینے سے، یہ تمہاری گواہی لے رہے تھے، دیکھ رہے تھے تمہیں، تم ان کو نہیں روک رہے تھے، ہوں سوچتے ہوئے اللہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کو نہیں روک رہے تھے، کانوں کو نہیں روک رہے تھے، کھال کو نہیں روک رہے تھے، تو ہر جگہ آپ کی کھال سے کورڈ ہے، یہ سب آپ کی گواہی لے رہے ہیں۔ اب ویسے اس کا یہ تو میں آیتیں تھی تو میں اصل میں نا آیتوں کا ان کا اثر رکھنا ہے، لیکن آپ دوسری طرف سوچو، آپ کی خال آپ کے حق میں گواہی دے رہی ہو، آپ کی آنکھیں آپ کے حق میں گواہی دے رہی ہو کہ وہاں پر کان چگلی ہو رہی تھی، اس نے اپنے کان موڑ لیے، نہیں سنا، اس کا حصہ نہیں بنا۔ دوسرے ایک نامحرم شخص جا رہا تھا تو گھور کے نہیں دیکھا اس نے، یہ ہاتھ تھے جس سے صدقہ دیا اور اس کا ذکر نہیں کیا، یہ وہ ہاتھ تھے جس نے، یہ وہ ٹانگیں تھی جس نے قدم بڑھائے تھے مسجد جا کر جماعت کا حصہ بننے کے لیے، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے کھانا بنا تھا تاکہ کسی غریب کو کھلا سکے، خود محنت کی تھی، تو آپ کے حق میں گواہی دی جا رہی ہو، اگر اس کا الٹا اگر سوچے انسان تو۔ لیکن ادھر بس مین چیز ہے کہ انسان پہلے اپنے عمل کو درست کرے، تو وہ خوف زیادہ ضروری ہے کہ یہ گواہی دیں گے۔ بہت دل چاہتا ہے، خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں، ابھی فون ہے، فون پہ انگلی پہ اسکرول کرتے کرتے ویڈیو سے گزرتے گزرتے اس ویڈیو تک جانا، پھر آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے ویڈیو کو سننا، سب گواہی دے رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے ایک پراپر احساس کی توفیق دے تاکہ ہم اس کو عمل میں لا سکیں انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ کومل آپ کچھ شیئر کریں، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آج کا ریفلیکشن یہ ہے کہ ہم یہاں پر ان آیتوں میں
बेसिकली बताया गया है कि हम हर चीज के लिए अकाउंटेबल होंगे। हमारी बॉडी का हर एक एक जो ऑर्गन है वो अकाउंटेबल है हर चीज के लिए जो हम इस दुनिया में करते आ रहे हैं, चाहे वो हमारी सोच हो, हम दिल में कुछ रखते हो या हम जुबान से कुछ बोलते हो। यहाँ पर कुरान में इन मेन चीजों की बात की गई है, मगर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से गवाही देंगे। तो हमारे लिए ही सबसे ज्यादा बेहतर है कि आज हमने इन आयतों को पढ़ा है तो हम इस चीज को हमेशा जहन में रखें और इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें कि हमारा कोई ऐसा अमल इस तरह का ना हो कि हमें हमारे बॉडी का कोई भी हिस्सा वो हमारे अगेंस्ट टेस्टिफाई कर सके। और बस यही है आज का रिफ्लेक्शन चलिए, जो जज़ाकल्लाह। मेन। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है। कम से कम इतनी कोशिश करे कि जो आपने स्पेशली कुरान से इल्म अभी लिया हुआ है उसको अमल में लाने की कोशिश करें। एक वो इल्म होता है जिसका आपको अभी तक पता नहीं चला, हम्म। तो जब तक पता नहीं चला, ठीक है, पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा, पता चल गया, तो उसका हिसाब फिर एक, जैसे फर्ज हो गया, अभी हिसाब तो देना पड़ेगा। हम्म। अब मुझे पता चला 5 वक्त की नमाज है, तो मुझे 5 वक्त की नमाज का तो हिसाब अभी देना, अभी तो पता चल गया है। मुझे जक़ात का पता चल गया है कि अलग अलग चीजें कुरान में हमने पढ़ा कि किसी वो जो सूरह हुजरात पढ़ी कि नहीं, किसी के ऊपर इल्जामात, बहुतान, इन चीजों के हम लोगों ने कवर किया था उस टाइम पे। ये पता चल के अभी नहीं करना है। इन पे तो 100% काम होना चाहिए। बाकी चीजें जो पता है, शायद आप अभी तक सोर्स तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसको अपहोल्ड करें। लेकिन स्पेशली उनका जो कुरान से हम अभी गुजरे, हमें पता चल रहा है चीजों का। माँ बाप के साथ कैसा होना है, पता चल गया है। तो अलग अलग जगह सूरह अनआम में कुछ हमने रूल्स पढ़े थे, सूरह हुजरात पढ़ी, उसमें रूल्स पढ़े हैं, सूरह लुकमान में हमने कई चीजें पढ़ी हैं कि आप ऊंची आवाजें, ये सब चीजें हमने पढ़ी। इन सब चीजों को अमल में होना है। कोशिश करते जाना है। गलती करते तो तौबा करते जाना है। रस्तों को बदलते जाना है। हम्म। तो इंशाल्लाह ये होना चाहिए, इंशाल्लाह। बाकी फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी कर सबके रास्ते में, इंशाल्लाह। हम्म। जज़ाकल्लाह खैर कोमल। इकरा, आप कुछ शेयर करें बिस्मिल्लाह। जी, आज का मेरा रिफ्लेक्शन भी सबके सिमिलर ही होगा कि जैसे हमने पढ़ा है कि आपके आंख, आपकी स्किन आपके लिए टेस्टिफाई करेगी, आपके लिए बोलेगी। आई मीन जो आपने किया है। तो अक्सर ऐसा होता है, आई थिंक हम सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब कोई साथ बैठा होता है तो हम वो, कैसे मैं कह सकती हूँ कि हम वो गुनाह इतना ओपनली नहीं करते, या फिर हम जब अकेले में होते फिर वो हम कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, या फिर हम आपस में भी बैठ के कई कभार कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं किसी और के बारे में, सोच के कि वो बंदा हमें नहीं सुन रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारी जुबान, हमारी आंखें, हमारे हर चीज हमारे लिए बोलेगी। हमारी सोच हर चीज बोलेगी आखिरत में कि हमने क्या क्या किया था। हम जितना भी छुपाना चाहें उसे, अल्लाह के आगे वो सब जाहिर है। तो आई थिंक हमें और माइंडफुल होना चाहिए कुछ भी करने से पहले। चलिए, इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैसे जो बात कही है, वो तो ये थी कि ये लोग सोचते थे कि ये लोग गवाही भी नहीं देंगे। ये लोग सोचते थे कि ये क्या बोलेंगे, हमारे, इनकी हमें फिक्र नहीं थी कि ये हमारी गवाही ले रहे हैं, हमारी स्किन, हमारी आंख, हमारे कान। लेकिन वो ले रहे थे। वो तो अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमने कुरान खोला, भी पता है कि ये ले रहे हैं गवाही, तो हमारा एक्ट उस हिसाब से बदलता है। लेकिन अल्लाह बहुत सारे, मैं भी अगर इल्म ना होता, घर पे बैठ के वीडियोस देख रहा होता, कुछ कर रहा होता, मुझे तो कोई एहसास नहीं होता कि मेरी आंख मेरी गवाही ले रही है, मेरे कान मेरी गवाही ले रहे हैं, मेरी स्किन मेरी गवाही ले रही है, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ।
اس کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا ہے، اس کی طرف میں نے آنکھ اس طرف ڈائریکٹ کی ہے، کان اس طرف لگائے. تو یہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ گواہی لے رہے ہیں. لیکن ابھی ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول رہے ہیں کہ یہ گواہی لے رہے ہیں. تم سوچتے تھے کہ یہ نہیں لے رہے، تمہیں فکر نہیں تھی کہ تم ان کو چھپاؤ کہ یہ تمہاری گواہی نہ لے لیں. کیسے چھپاتے؟ انہی کے ذریعے تو کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو صحیح طرح سمجھ کے ان کو عمل میں لانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں، اور یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو سوچ بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں یہ گواہی نہیں لے رہی، اللہ کو ہر چیز کا نہیں پتا، مطلب کہ ہر چیز پہ تھوڑی اللہ نے غور دینا ہے، یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ سوچ کن لوگوں کی تھی؟ جو اللہ کے دشمن تھے ان کی تھی. اصل میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہے کلاس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ ان کے طور طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. دنیا میں ان کے طور طریقے یہ تھے، دنیا میں ان کو فکر نہیں تھی کون کی کیا گواہی لے رہا ہے. لوگوں کی فکر تھی، ان سے چھپاتے تھے، ہاتھ پیر کان سے نہیں چھپاتے تھے. یہ ان کی سوچ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سوچ اللہ کے دشمنوں کی سوچ ہوتی ہے، تو اپنی سوچ کا حصہ مت بنا لینا. یہ سب سے ویسے اہم پارٹ ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کی بات کر رہے ہیں. کہیں ہم تو نہیں دشمن بنتے جا رہے یہ سوچتے ہوئے ہم تو سیف ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم سیف ہیں، لیکن ہم ساتھ میں غلط بھی کرتے جا رہے تھے. ہم سوچتے ہیں ہم نے تو لا الہ الا اللہ بول دیا، ابھی جو مرضی کرو، گناہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، میرے دل میں لا الہ الا اللہ ہے تو ہے تمہیں کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا. یہ سوچ ہی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کو برباد کر دیا. یہ جو سوچ تھی کہ میں لا الہ الا اللہ، اللہ یہ نہیں جانتا کہ تم سوچ رہے ہو کہ میں نے صرف لا الہ الا اللہ بولا اور پھر میں جو مرضی کروں. اللہ یہ بھی جانتا ہے. تو بات مین یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کی سوچ ہے، تو اپنی سوچ کا حصہ نہ بنا لینا. ہم لوگ اکثر دعا بھی کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں اپنے پاس واپس بلائے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں کفر کی حالت میں جائیں گے تو کافرین میں سے ہوں گے، کافرین میں سے ہوں گے تو اللہ کے دشمنوں میں سے ہوں گے. اور انسان کا جو اینڈ ہوگا وہ اسی طریقے سے ہوگا جس طرح سے اس نے اپنا ٹائم گزارا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ چلو میں بڑھاپے میں جا کے میں مذہبی بن جاؤں گا، یہ ہو جائے. پتہ ہی نہیں کہ بڑھاپا آنے کی نہیں، پتہ نہیں کہ مذہبی ہونا ہے کہ نہیں. کب تک اپنے آپ کو سوچیں گے کہ میں میری جوانی ختم ہوئی کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں اور اور زیادہ ہمارے اس کو غور کرنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اقرا آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ چاچی ہیں؟ ہاں جی، اچھا، السلام علیکم. میرا بھی آج کا ریفلیکشن سب کے ساتھ یہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے اعضاء میں اب امانت دی ہے، تو ہم ان میں ایسے خیانت کرتے ہیں کہ جیسے ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا. فور ایگزامپل کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی ہیں، جیسے کہ ایک چیز، اب ہم جیسے ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ایک نام ہوتا ہے نا کہ یہ اس کی چیز ہے، تو ہم اس کے پوچھنے کے بغیر ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی اجازت نہیں لیتے. تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہم روزمرہ میں کرتے ہیں نا، اگر ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہیں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑیں، تو ہم بڑی غلطی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم ایسے کر لیتے ہیں. تو اپنی سوچ کو اگر ہم ٹھیک کریں گے تو میرے خیال میں کہ ہم بربادی کی طرف نہیں جا سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب ملنا ہے نا، تو تب تو ہم یہ تو نہیں نا کہیں گے ہم نے چھوٹی غلطی کی تھی. اللہ نے چھوٹی سی غلطی اور بڑی معافیاں تو انسان مانگتا ہے اللہ سے، لیکن غلطی ہم روز کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں.
تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بڑی بڑی غلطیاں بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ادھر سے ہی کنٹرول کریں. اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے سے پہلے ہی اپنا اپنا جب ہم حساب کا دن کھڑا کیا جائے تو ہمارے ہاتھ میں اچھے اعمال ہوں. بس آج کا یہی ہے. جزاک اللہ خیر. اہم چیزیں ہیں. انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہی سٹارٹ کرے. یہ ویسے اچھا، بہت اچھا مشورہ ہے. انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سٹارٹ کرتا ہے، پھر چھوٹی غلطیاں سے ہی بڑی غلطیاں بھی کور ہونے لگ جاتی ہیں. کہ اگر میں اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھوں، میں کسی کا حق نہیں ماروں، کسی کی چیز پڑی ہے تو میں اس کو نہ چھوں، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی چیز ہے، میں پوچھ لوں. اس سے سٹارٹ کرے، سوچ کو بدلے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. میں یہ چیز کو چھو رہا ہوں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ میرے حق میں گواہی. سوچو آپ اللہ کے سامنے جا کے کہو کہ میں تو نہیں لی، اور اوپر سے پھر آپ کو الٹا پیچھے گواہی آ رہی ہو کہ ہاں اس نے لی تھی. آپ سامنے جا کے کہہ دے انسان میں نے تو نہیں کیا تھا، پیچھے سے گواہی آ رہی ہو نہیں جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا تھا، گواہی آنکھ دے رہی ہو نہیں نہیں دیکھا تھا، جھوٹ بول رہا ہے. تو انسان کو اس ذلت سے بچنے کے لیے ابھی سے کام کرنا ہے انشاءاللہ. چلے اور کوئی بچ گیا ہے جس نے ریفلیکشن نہیں شیئر کیا؟ نہیں آج کل ہماری طرف سے سب نے کر لیا. چلو الحمدللہ. چلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگ آئے، کلاس جوائن کی انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے کلاس میں بھی. چیزیں تھوڑی ٹف ہونے کے ٹائم کا مجھے اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی پوری کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے بھی کلاس ہو. اور اگر چیزیں اگر تھوڑی سی مشکل ہو تو میں پہلے بتا دوں گا، لیکن نیت یہ ہے کہ کلاس انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ. چلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.